السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمۃ اللہ واللہ غفور رحیم۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین، ابھی جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے یہ دوسرے پارے سورہ بقرہ کے 27ویں رکوع کی آیتیں ہیں۔ گزشتہ جو آیت گزری ہے اس کے اندر یہ بات ذکر فرمائی گئی تھی کہ مسلمانوں سے ہجرت کے بعد ایک غلطی سے واقعہ پیش آیا تھا کہ انہوں نے جمادی الاخری کی آخری تاریخ سمجھ کر جب کفار سے ان کی مدبھیڑ ہوئی تو ایک شخص کو قتل کر دیا تھا۔ تو اب اس کو بڑا ہوا کھڑا کر دیا تھا کفار مشرکین نے اور یہودیوں نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی تھی اور اس میں بتلایا گیا تھا کہ تم ایک بات کو بڑا ہوا دے رہے ہو، اس کو بہت برا بھلا کہہ رہے ہو، حالانکہ تم لوگ کیا کرتے ہو؟ تم اپنے کرتوتوں کو دیکھو، تمہاری کیا خرابیاں ہیں؟ کیا تم اپنی خرابیوں کو معمولی سمجھتے ہو؟ وہ تو بہت بڑی غلطیاں ہیں، بہت بڑے گناہ ہیں تمہارے۔ کیا گناہ ہے؟ کہ تم مسلمانوں کو تنگ کرتے ہو، جو اسلام قبول کرتا ہے اس پر ظلم کرتے ہو، خود بھی ایمان نہیں لاتے اور جو ایمان لے آئے ہیں تو ان کو مجبور کر دیے ہیں کہ ان کو مکہ مکرمہ سے نکال دیے، کعبۃ اللہ شریف میں نماز پڑھنے سے روکتے ہو، گویا تم چاہتے ہو کہ بندوں کو اللہ سے دور کر دیں۔ تو دیکھو یہ تمہاری بہت بڑی غلطی ہے، جبکہ تم ایک قتل کو بہت بڑا گناہ سمجھ رہے ہو، تو اس سے بڑھ کر گناہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچنے سے بندوں کو روکنا، اللہ سے بندوں کو توڑنا، رکاوٹ ڈالنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ قتل سے انسان کی زندگی جاتی ہے، لیکن بندوں کو اگر اللہ سے روکا جائے تو پھر اخروی زندگی سے وہ ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ تو یہ تمہارا گناہ بہت بڑا گناہ ہے۔ الغرض اب اس کے بعد یہ بات بھی ذکر کی گئی کہ کفار و مشرکین کا ہمیشہ یہ وتیرہ رہا، یہ ان کا طریقہ کار رہا، ہمیشہ دشمنان اسلام نے یہ کوششیں کی اور ابھی بھی کرتے رہتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کو قتل کرے، مسلمانوں کو مجبور کریں کہ وہ اپنے ایمان سے دور ہو جائیں، اللہ کو جو ایک مانتے ہیں اس سے دور ہو جائیں۔ تو یہ دشمنان اسلام کا ہمیشہ طریقہ رہا ہے۔ تو لہٰذا ہمارے لیے پیغام یہ ہے کہ ہم کبھی ایسے حالات سے ہرگز نہ گھبرائیں۔ اب اگر کوئی حالات سے مجبور ہو کر اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھتا ہے، معاذ اللہ اگر وہ مرتد ہو جاتا ہے، اسلام سے پھر جاتا ہے، تو پھر اس کے جتنے نیک کام تھے، جو اچھے کام کیا تھا، سب بیکار ہو گئے، غارت ہو گئے۔ اب آئیے آج کی جو آیت ہے اللہ تعالیٰ اس میں ایمان والوں کا ذکر فرما رہا ہے، جو ایمان لے آتے ہیں، اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں آئیں گی اس سے گھبراتے نہیں، بلکہ صبر اور تحمل سے اس کو برداشت کرتے ہوئے اپنے ایمان کو محفوظ رکھتے ہیں۔ تو پھر کیا خوشخبری ہے ان کے لیے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمۃ اللہ واللہ غفور رحیم۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے گھر بار چھوڑا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، تو ایسے ہی لوگ رحمت کے امیدوار ہیں، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اس آیت کا بیک گراؤنڈ
یہ بتلایا گیا ہے کہ یہ کن حالات میں نازل ہوئی۔ تو اس کا شان نزول یہ ذکر کیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کو حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ عنہ کی قیادت میں روانہ فرمایا تھا کفار کے متعلق معلومات لانے کے لیے، اور ان سے مدبھیڑ ہو گئی کفار کے ساتھ، اور ان میں کفار کا ایک آدمی مارا گیا، اور وہ رجب کا مہینہ یعنی قابل احترام مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ تو اب یہ صحابہ سے غلطی تو ہو گئی، ان کو معلوم نہیں تھا کہ رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، لا علمی میں بے خبری میں یہ اتفاقی واقعہ پیش آ گیا تھا۔ اب بعد میں لوگوں نے کہا کہ آپ لوگوں سے یہ بڑی غلطی ہو گئی ہے، اب آپ کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، اب آپ تو بہت بڑے گنہگار ہو گئے، طرح طرح کی باتیں لوگ کہنے لگے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، جس میں 3 بڑی اہم باتیں ذکر فرمائی گئی کہ ایمان والے، اور پھر دوسری چیز یہ کہ اپنا گھر بار مال ہر چیز چھوڑ کر انہوں نے ہجرت کی تھی، یعنی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آ گئے۔ کیوں؟ اللہ رب العزت کی خوشنودی کی خاطر، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی عبادت آزادی سے کریں، اس طرح سے انہوں نے ہر مشقت کو برداشت کر لیا۔ اور اسی طرح سے جب ضرورت پڑی دشمنان اسلام سے مقابلے کے لیے، اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے، تو وہ جہاد بھی کیے۔ تو ایسے لوگ ہی اللہ رب العزت کی رحمت کے حقدار ہیں۔ اللہ کی رحمت ایمان والوں کو ملے گی، اللہ کی رحمت اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کو ملے گی، اللہ کی رحمت ہجرت کرنے والوں کو ملے گی، اور اللہ رب العزت ان بندوں کے جو ان سے کچھ غلطیاں بھی ہو جائیں، لغزشیں بھی ہو جائیں، تو معاف فرمانے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ اب آئیے، اب دوسری آیت شروع ہو رہی ہے جس میں شراب کے تعلق سے پہلا حکم نازل کیا گیا تھا۔ اور یاد رکھ لیں یہ بات کہ عرب میں جوا، سٹا اور شراب یہ ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، یہ اس کے بڑے شوقین تھے، بڑے عادی تھے۔ تو اللہ رب العزت نے بھی ابتدائی حکم میں فوری طور پر شراب کو بین نہیں کیا، کیونکہ اگر فوری حکم دیا جاتا تو ان کو عمل کرنے میں بڑا حرج ہوتا، ان کو بڑی دشواری ہوتی۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کی طبیعت، ان کے مزاج کے حساب سے تھوڑا تھوڑا کر کے ان کو حکم دیا تاکہ وہ شراب سے دور ہوتے چلے جائیں۔ تو یہ شراب کے تعلق سے پہلا حکم ہے، جس میں مکمل طور پر شراب کو حرام قرار نہیں دیا گیا ہے۔ اب دیکھیے اللہ کا کیا فرمان ہے، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما، یعنی اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے شراب اور جوے کا حکم دریافت کرتے ہیں، ان سے کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، مگر ان کا گناہ اور نقصان ان کے فائدے سے کہیں زیادہ ہے۔ عرب میں کچھ ایسے بھی لوگ تھے، ایسے مسلمان بھی تھے، ایسے حضرات بھی تھے جن کی طبیعت شروع سے ہی ہمیشہ بری چیزوں سے نفرت کرنے والی تھی، ان کی طبیعت، جن میں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے اور حضرت معاذ بھی تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے چند صحابہ کو لے کر حضور کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شراب، یہ جوا، یہ ایسی بری چیزیں ہیں جس سے بڑی معاشرے میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ شراب انسان کی عقل کو چھین لیتی ہے اور اس کے نقصان کے لیے بھی بڑا نقصان ہے، اس کی صحت کے لیے بھی بڑا نقصان ہے۔ جوا بھی لڑائی جھگڑے پیدا کرتا ہے، لوگوں کے اندر فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا اس بارے میں کیا حکم ہے، اس کو حرام قرار دے دیا جائے۔ تو اس طرح سے چند صحابہ حضرت عمر کے ساتھ جا کر حضور کی خدمت میں یہ سوال کیے، تو اللہ رب العزت نے یہ حکم نازل فرمایا جو کہ شراب اور جوے کے تعلق سے پہلا حکم تھا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی لوگوں کی طبیعت کے موافق کہ پہلا حکم ان کے لیے یہ بتلایا گیا کہ یہ جو شراب ہے، یہ جو جوا ہے، کچھ وقت کے لیے شراب پینے سے انسان کو سرور حاصل ہوتا ہے، جو تھکا ماندہ ہوتا ہے،
تو پھر اس کی تھکاوٹ کچھ دیر کے لیے راحت میں تبدیل ہو جاتی ہے، اس کو آرام دکھائی دیتا ہے۔ لیکن در حقیقت شراب ایک ایسی چیز ہے، انسان جب اس کو پی لیتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ اپنے میں آپ نہیں رہتا، زبان سے بے تکی باتیں بکتا ہے اور لڑائی جھگڑے کی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، لڑائی جھگڑے کرنے لگتا ہے لوگوں سے۔ اسی طرح سے انسان کی عقل شراب پینے سے زائل ہو جاتی ہے اور پھر اس کے ذریعے سے وہ غیر غلط کام کر بیٹھتا ہے، اس کی صحت کو بھی بڑا نقصان ہے۔ تو لہٰذا یہ چیز فائدہ تو دے رہی ہے کچھ وقت کے لیے سرور، لیکن اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ جوا ہے، جوے میں بغیر محنت بغیر مشقت کے پیسے مل جاتے ہیں، کیونکہ کسی کو فائدہ ہو جاتا ہے اور وہ پیسے جوے میں لاٹری میں حاصل کر لیتا ہے، دوسروں کا نقصان ہو جاتا ہے۔ اب جوے کا حال ایسا ہے کہ جب دوسروں کا نقصان ہوگا، ایک کا فائدہ ہوگا، تو پھر بعد میں آگے چل کر لڑائی جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور یاد رکھ لیجئے کہ جوے سے مراد ہر وہ چیز جس میں لوگوں کا مال جمع ہو اور جس میں ایک کا فائدہ دوسروں کا نقصان ہو، تو یہ حرام قرار دیا گیا ہے۔ تو اسی کے اندر جو آج کل لکی ڈرا کے نام پر جو پیسے جمع کرتے ہیں پھر بعد میں ڈرا ہوتا ہے، تو یہ چیز بھی اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے جوا ہے، سٹے بازی ہے، میچ فکسنگ کے جو معاملات جو ہم دیکھتے ہیں، اس کے علاوہ بھی نہ جانے کیا کچھ معاملات چلتے ہیں لوگوں کے اندر، تو یہ جوا، یہ سٹا، یہ ڈرا، یہ لاٹری وغیرہ، یہ تمام تر چیزیں حرام ہے، اسلام میں جائز نہیں ہے۔ ایک وقت کے لیے دوسرے کو فائدہ تو ہو رہا ہے، ایک شخص کا فائدہ ہو رہا ہے، لیکن کافی لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے، اور پھر یہی چیز لوگوں کے اندر لڑائی جھگڑے کو پیدا کر بیٹھتی ہے۔ تو لہٰذا اس کے لیے یہاں پر جو پہلا حکم بتلایا گیا کہ اس کے فائدے سے کہیں زیادہ بڑھ کر اس کا نقصان ہے، اس سے بہت بڑا نقصان ہے، اس کا گناہ بہت بڑا ہے، تو یہ پہلا حکم تھا۔ اب یاد رکھ لیجئے کہ دوسرا حکم پھر اللہ تعالیٰ نے اسٹیپ بائی اسٹیپ جو بتلایا، تو پھر بعد میں کیا ہوا، تو جو عقل مند سمجھدار حضرات تھے پہلا حکم آتے ہی سمجھ گئے کہ اب ہم کو شراب نہیں پینا چاہیے، حالانکہ مکمل طور پر حرام قرار نہیں دیا گیا، لیکن آئندہ چل کر اللہ کا حکم آ سکتا ہے، آئے گا ضرور، تو لہذا وہ مکمل بالکل چھوڑ دیے۔ اب بعض حضرات ایسے تھے کہ شراب تو مکمل حرام قرار نہیں دی گئی، بلکہ صرف اس کی خرابیاں بتلائی گئی، تو لہٰذا بعض حضرات وہ پہلے کی طرح شراب پیا کرتے تھے۔ ایک واقعہ ایسا پیش آیا، مکہ مکرمہ میں 12 سال تک پنج وقتہ نماز فرض نہیں ہوئی تھی، بلکہ واقعہ معراج میں نماز فرض ہوئی، ہجرت سے بالکل پہلے نماز فرض ہوئی تھی۔ تو یہ جو 12 سال گزرے تھے صرف فجر اور عصر کی نماز پڑھی جاتی تھی۔ تو اب بتلایا گیا کہ بعض حضرات نے شراب پی، دعوت تھی گھر میں اور اس وقت جو ہے یہ محفل بھی سجی، اور بعض حضرات نے شراب پی لی۔ جب شام میں نماز کا وقت آیا تو ویسے ہی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، کیونکہ حرام قرار نہیں دی گئی تھی پہلے، تو بہرحال وہ حالت میں شراب کی حالت میں نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے۔ اب ہوا یہ کہ نماز پڑھتے ہوئے سورہ کافرون پڑھ رہے ہیں، جس میں یہ آیت بھی ہے لا اعبد ما تعبدون، یعنی تم جس کی عبادت کرتے ہو، میں اس کی عبادت نہیں کرتا۔ لا اعبد، میں عبادت نہیں کرتا، یہ لفظ ہے لا کے ساتھ نیگیٹو فارم، نفی کا صیغہ ہے۔ لیکن جو شراب کی حالت میں نماز پڑھا رہے تھے ان کی زبان سے غلط کلمہ نکل گیا، انہوں نے پڑھ دیا اعبدو ما تعبدون، یعنی تم جس کی عبادت کرتے ہو میں بھی انہی کی عبادت کرتا ہوں، معاذ اللہ۔ تو اس طرح سے نشے کی حالت میں یہ کلمہ نکل گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے سیکنڈ حکم نازل فرمایا، جس میں بتلایا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، یعنی نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھو، نماز کے قریب نہ جاؤ۔ تو اس کے بعد جو حضرات پہلے پیا کرتے تھے اب وہ لوگ پرہیز کرنے لگ گئے، احتیاط کرنے لگ گئے۔ تو یہ 2 حکم نازل ہوئے تھے۔ اب ہوتے ہوتے پھر بھی بعض لوگ اس کو نہیں چھوڑے تھے،
اور یہ سلسلہ جاری و ساری تھا۔ پھر مدینہ منورہ ہجرت کر کے آ گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور پھر اس سے خرابیاں تو ہوتی جا رہی ہیں، لوگوں کی صحت خراب ہو رہی ہے، لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں۔ تو لہٰذا پھر حضور کی خدمت میں عرض کیا گیا، تو اس کے بعد 5 ہجری سے پہلے 4 ہجری کے بالکل آخری میں اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پر اب جوے کو، شراب کو حرام قرار دے دیا گیا، اور فرمایا گیا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه، کہ یہ تمام تر چیزیں جو جوا ہے، جو شراب ہے، یہ شیطانی گندگی ہے، یہ اس کے اعمال میں سے ہے، تو لہٰذا اس سے پرہیز کرو۔ پھر یہ حکم نازل ہوا، تو اس کے بعد اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو تیسرا حکم اتنے لمبے ٹائم کے بعد نازل فرمایا، وجہ کیا تھی کہ اللہ رب العزت یہ چاہتا تھا کہ مسلمانوں کے اندر ان کا ایمان مضبوط ہو جائے، وہ پکے مسلمان ہو جائیں، تو تب جا کر آسانی کے ساتھ اللہ کا حکم ماننے میں ان کو کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوگی، کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسٹیپ بائی اسٹیپ ان کی طبیعت، ان کے مزاج اور ان کے ایمان کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے یہ حکمت عملی اختیار فرمائی، اور اس کے تحت اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتا گیا۔ اب جب فائنل حکم آ گیا شراب حرام ہونے کا، تو اب بتلایا جاتا ہے، روایتوں میں آتا ہے، جن لوگوں کے گھروں میں شراب رکھی ہوئی تھی، چاہے وہ بیرل تھا، جو بھی تھا، ہر چیز وہ لوگ لا کر باہر انڈیل دی اپنے گھروں کے، اور بتلایا جاتا ہے حال ایسا ہو گیا تھا کہ مدینے کی گلیوں میں شراب ایسا بہہ رہی تھی مانو کہ طوفان آ گیا ہے، پانی بہہ رہا ہے، جیسا پانی پڑنے کے بعد جیسا گلیوں میں پانی بھر جاتا ہے، تو ویسا شراب کا حال ہو گیا تھا۔ کسی مسلمان نے بھی اپنے پاس اٹھا کر نہیں رکھا، بلکہ ہر چیز باہر نکال کر شراب کی جو چیزیں تھیں اس کو پھینک دی۔ اور یہ چیز بھی یاد رکھ لیجئے، صرف شراب ہی حرام نہیں، بلکہ شراب کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں بھی حرام قرار دی گئی ہیں جو نشہ پیدا کرتی ہو، چاہے وہ ہیروئن ہو، ڈرگس ہو، یا پھر جو بھی چیز ہو۔ تو اسی لیے قاعدہ بتلایا گیا، کل مسکرن حرام، جو بھی نشہ پیدا کرنے والی چیز ہو وہ حرام ہے۔ تو لہٰذا ان سے بچنا، دور رہنا ہر مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ انشاءاللہ پھر آگے مزید احکامات ہیں، اس کو آئندہ ذکر کریں گے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔